السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پراپرٹی اپڈیٹس سے۔ دوستوں، پراپرٹی اپڈیٹس میں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو مختلف علاقوں کی معلومات بھی دیں، ساتھ ساتھ کچھ ایڈوائسز بھی دیں، کچھ تجزیہ بھی کریں۔ آج ہمارا تجزیہ ہے دراصل اس حوالے سے کہ اس وقت پراپرٹی کی کیا صورتحال ہے، مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے، کیا ہے آج، کیا ہے کل، کیا ہوگی اور کیا دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو دوستوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو مختلف معلومات آپ کو ہماری پراپرٹی کے حوالے سے چینل پہ ملتی رہا کرے۔ تو دوستوں، اس وقت دیکھا جائے تو کیونکہ پچھلے عرصے میں میری ویڈیو کچھ بنی اور ان ویڈیوز میں کچھ میں نے حقائق بیان کیے تھے اور تقریباً وہی چیز ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں نے کچھ عرصے پہلے بحریہ کے حوالے سے تقریباً 1 سال پہلے یا 8 ماہ پہلے ویڈیو بنائی تھی۔ وہ پہلی ویڈیو تھی جس میں نے انکشاف کیا تھا کہ بحریہ کی مارکیٹ اب شیک ہوگی اور نیچے آئے گی اور نیچے آئی۔ ٹھیک ہے جی، بحریہ کے حوالے سے اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں، اس کی بھی حقیقت آپ جان سکتے ہیں۔ حالانکہ بحریہ میں کام کرنے والے تو بس یہی آسرے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ بس 2 مہینے کی بات ہے، 4 مہینے کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کچھ اور ویڈیوز بنائی، خاص طور پہ جب یہ نئی گورنمنٹ تھی تو اس گورنمنٹ نے جو ٹیکس اناؤنس کیے اور اس میں جو ہے نا وہ کچھ نئی پالیسی اختیار کی، تو اس کے بعد میں نے اس انکشاف کیا تھا کہ اب جو ہے نا یہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑا فرق پڑے گا، اور اندازہ یہ تھا کہ مارکیٹ جو ہے میں نے کہا تھا کہ نیچے آئے گی، اور یا جو بھی صورتحال ہوگی وہ میں آج اس پہ بات کر رہا ہوں، اور تقریباً ویسا ہی ہوا کہ وہ ویڈیو جیسے میں نے بولا تو اسی طرح ہو رہا تھا۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سچویشن ہے کیا اس وقت۔ تو اس وقت سچویشن اگر آپ دیکھا جائے، غور کریں تو اسکیم 33 میں اگر آپ پہلے دیکھ لیں، کیونکہ اسکیم 33 کی ظاہر مارکیٹ کافی آگے بڑھ گئی تھی، کافی پرائز اوپر چلے گئے تھے، لیکن مارکیٹ اسکیم 33 کی مارکیٹ نیچے آئی ہے۔ اسکیم 33 میں 5-10 لاکھ روپے کا فرق آیا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، جگہ کے لحاظ سے اور ویلیو کے لحاظ سے ویلیو جو ہے نہیں آئی ہے، نیچے آئی ہے۔ اسکیم 45 میں اگر میں بات کروں تو اسکیم 45 میں بھی ویلیو جو ہے نا وہ کم تو نہیں ہوئی ہے زیادہ، لیکن یہ کہ اسٹیبل ہوئی ہے، جیسے گلشن معمار وغیرہ میں ابھی ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ اوور آل مارکیٹ میں جو ہے نا ٹھنڈ، جیسے کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا اوور آل مارکیٹ جو ہے پراپرٹی کے حوالے سے میں دیکھوں پورے پاکستان کی صورتحال یہ ہے، کراچی کی خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا وہ جو ہے مارکیٹ میں ٹھہراؤ ہے، سیل پرچیز نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہی کم ہوئی ہے، اور اس وقت سرگرمیاں نہیں ہیں۔ کئی میں اسٹیٹ ایجنسی والوں سے پوچھتا ہوں تو یہی جواب دے رہے ہیں کہ سوری صاحب اس وقت جو ہے نا مارکیٹ جو ہے ٹھنڈی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ حقیقت بات یہ ہے کہ اوور آل جو ہے نا مارکیٹ میں جو ہے نا وہ جمود کا شکار، جسے کہتے ہیں کہ جمود کا شکار ہے۔ اچھا، جب جمود کا شکار مارکیٹ ہوتی ہے نا تو دیکھیں جن کو 2 طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے سیلر پرچیزر میں۔ دیکھیں، ایک تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو انویسٹر کہلاتی ہے۔ اب انویسٹر کو انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے پیسے سے پیسہ بنانے کا، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ انویسٹر اپنی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ریٹرن چاہتا ہے، لیکن اب ریٹرن ظاہر ہے کہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہیں، تو جو پراپرٹی خریدتا ہے بیچتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو خریدنے اور بیچنے والے کو بھی اس کو ٹیکس دینا ہے 2%، ٹھیک ہے نا، اور جو دوسری پارٹی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا آپ کو 7% تک بھی اب کر دیا اگر نان فائلر ہو۔ تو نان فائلر ہو تو وہ 5% سے 7% تک یہ اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے اس وقت، اس لیے انویسٹر جو ہے نا وہ تھوڑا سوچتا ہے کہ اتنے پیسے دینے پڑے گا تو پروفٹ، وہ تو اپنا پیسہ کا رول کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید یہ ہے کہ اگر پراپرٹی پہ اس کو جو ہے نا وہ جب خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کو گین ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، یعنی وہ پروفٹ جب لیتا ہے تو خاص مدت تک، اس کی تفصیل میری ویڈیو موجود ہے پراپرٹی کے حوالے سے ٹیکسز کے اوپر، تو 6 سال تک اس کو گین ٹیکس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اگر نان کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر 6 سال تک کچھ کمی ہوتی رہتی ہے، 15% سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر 2.5% جو ہے نا کم ہوتی چلی جاتی ہے ہر سال۔ 6 سال کے بعد جا کے اس کو وہ ریلیکس ملتا ہے۔ تو 6 سال تک تو کوئی نہیں رکتا انویسٹر، 6 مہینے سال تک یہ کہانی کرتا ہے وہ، تو لہٰذا یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جو لوگ پراپرٹی رکھتے تھے اب وہ ان کو
ظاہر ہے رینٹل ایک طرح کا ایک گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوگا. تو گین ٹیکس کے علاوہ دوسرا ٹیکس یہ ہے کہ اس کی پراپرٹی اگر اپنی رہائش کے علاوہ اپنی ذاتی پراپرٹی ایک اس کے بعد 2.5 کروڑ کی چھوٹ ہے, 2.5 کروڑ سے اوپر کی جو بھی جتنی پراپرٹیاں ہوں گی سب پہ وہ سالانہ جو ہے نا ایک خاص ٹیکس لگے گا اس کو. تو ان تمام صورتحال کی وجہ سے ہے اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ظاہر انویسٹر کو سوچ رہا ہے کہ اس کو کیا ملے گا, وہ پیسہ یہاں نہیں کہیں اور لگا دے گا. بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ اب وہ پیسہ کہیں اور موو کر رہی ہے, کہیں اور سوچ رہی ہے لگانے کے لیے. ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اب باہر پاکستان سے باہر بھی سوچیے, ترکیہ جو کہلاتا ہے وہاں پر بھی اب لوگ موو کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح جو لوگ بیرون ملک سے یہاں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے تھے اوورسیز, وہ اب کس دوسری جگہیں تلاش کر رہے ہیں, ظاہر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اب کیا ملک کے لیے اچھا ہے برا ہے تو وہ تو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کیا مارکیٹ پہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے. اس لحاظ سے اگر میں بات کروں تو انویسٹر کے پیچھے ہٹ جانے سے یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی جو ہے نا وہ اس پہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے. اب صرف وہ لوگ ہیں جو کہ نیچرل پرچیزر ہے, سیلر ہے, لیکن وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ یار تھوڑا اور رک جاؤ, کیونکہ جب مارکیٹ جو ہے نا جو فلیکچویٹ کر رہی ہوتی ہے تو جو خریدار ہوتا ہے سوچتا ہے یار ابھی رکو ذرا سا اور اچھے کم ہو جائیں گے ریٹ. تو یہ سوچ کے وہ جو ہے نا سیلر جو ہے نا وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچ رہا تھا یار میں نے اتنی کی خریدی تھی, نیچے چلی گئی مارکیٹ. تو اوورآل ان چیزوں کی وجہ سے وہ ٹائم لیتا ہے اور اس وجہ سے وہ جمود کا شکار ہم کہتے ہیں مارکیٹ میں آ گیا ہے. تو اس وقت جمود کی سی کیفیت ہے اور بہت کم جو سودے ہو رہے ہیں وہ جینین سودے ہو رہے ہیں جس کو واقعی ضرورت ہے, بہت اشد ٹھیک ہے نا وہ لے رہا ہے. بحریہ میں بھی مارکیٹ جو ہے نا کافی نیچے آئی ہے, مطلب 5-10 لاکھ 15 لاکھ 20-20 لاکھ اور بڑی پراپرٹی 50-50 لاکھ تک بھی ویلیو نیچے ہوئی ہے میری معلومات کے مطابق. تو جو زیادہ بڑی پراپرٹی تھی زیادہ مہنگی پراپرٹی تھی. تو لہٰذا اچھا ڈیفینس میں بھی صورتحال ہے. ڈیفینس وغیرہ کے اندر میں نے سنا تھا, میں گیا تھا ابھی ڈیفینس, تو بتا رہے تھے ایک صاحب کے 30% تک انہیں وہ ڈیپریسیشن آ گیا, کمی آ گئی. تو ظاہر ان تمام حالات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ پراپرٹی میں ایک جمود آیا ہے اور یہ اب کب تک رہے گا یہ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں میں آپ سے. ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس وقت جو ہے نا مزید سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو سابق وزیر خزانہ تھے ہی از کمنگ بیک. ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ پالیسی تو اسحاق ڈار کی ہی چل رہی ہے. 2005 میں جو پراپرٹی کی پالیسی لائے تھے اب دوبارہ ویسی پالیسی لے کر آئے تھے. تو میں نے اب یہ بات کہی دی تھی کہ دراصل یہ تمام پالیسی پراپرٹی سے مجھے اندازہ ہوا کہ اوورآل جو بھی پالیسی بنائی ہے نواز لیگ نے اس گروپ نے تو یہ دراصل وہ اسحاق ڈار والی ہے, اسی وقت نواز شریف کے دور کی حکومت کی پالیسی ہے. تو اس لحاظ سے یہ پالیسی اب مزید سخت ہو سکتی ہے اور اسحاق ڈار کے آنے کے بعد ظاہر ہے انہی کا دیا ہوا یہ سارا منجن ہے. تو یہ سارا جو ہے نا دیا ہوا فارمولہ یہ اب اس پہ وہ مزید سختی ہوگی. تو ظاہر ہے پراپرٹی میں مزید کمی آ سکتی ہے, خاص طور پہ بڑی پراپرٹیز پہ اثر پڑے گا. اور بڑی پراپرٹی جس کی قیمت جو ہے نا کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 6 کروڑ 10 کروڑ, یہ ظاہر ہے کہ ابھی اس پہ اثر پڑے گا. لوگ جو ہے ہاتھ کھینچ رہے ہیں, انویسٹر کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے. تو میں نے اپنی ویڈیو میں یہ اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہاں مجھے اس بات کی مطلب اچھا لگتا ہے مجھے کہ یار جو ہے نا عام آدمی غریب آدمی جس کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی تھی مارکیٹ اس میں کمی آتی ہے. تو مجھے تو یار برا نہ مانے تو مجھے تو اچھا اس بات میں لگا کہ پراپرٹی کی ویلیو پاکستان میں نیچے آنی چاہیے. لوگ جو ہے نا اپنا پیسہ خاص طور پر ڈمپ کرتے ہیں, آئی ڈونٹ لائک اٹ. اسلام نے بھی پیسے کو رول کرنے کو پسند کیا ہے, چیزوں کی خرید و فروخت چلتی رہنی چاہیے, پیسہ رول ہونا چاہیے مارکیٹ میں. پیسہ رول ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کا روزگار بنے گا, کاروبار بنے گا, لوگوں کے جو ہے نا مسائل حل ہوں گے. اور پیسہ جب منجمد ہو جائے تو یہ دس از ناٹ لائک, مطلب نہ اسلام پسند کرتا ہے نہ جو ہے نا اکانومیکل حالات کے لحاظ سے یا پرنسپلز کے لحاظ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے چیز. تو بڑی پراپرٹی میں جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے کہ وہ نیچے آئے گی, ابھی آ رہی ہے. اور اگر مارکیٹ ٹھہرتی ہے نا تو ٹھہرتی رہ نہیں سکتی. ٹھہرنے کا مطلب یہ کہ اس کو نیچے آنا ہے, اس لیے کہ جو ضرورت مند ہے وہ تو خریدیں گے, جو ضرورت مند بیچنے والے وہ بھی بیچیں گے. تو لہٰذا اس وجہ سے
جن کو بیچنا ہے مجبوری ہے وہ تو بیچیں گے، اب وہ مارکیٹ نیچے کر کے بیچیں، اپنے لاس کر کے بیچیں، نیچے کر کے بیچیں. تو اس لحاظ سے جب ایک چیز نیچے کی بکتی ہے، اگر 4 کروڑ کی ایک چیز بک رہی ہے 3.5 کروڑ کی، تو لہٰذا وہ مارکیٹ کے بعد پھیل جاتی ہے کہ ایک ایگزامپل بن جاتی ہے، تو اس سے مارکیٹ جو ہے نا نیچے آنے لگتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جمود اگر ہو تو پھر یہ پراپرٹی کی ویلیو نیچے آتی ہے، اور لوگوں کو اگر سستے مکان مل جائے تو مجھے تو ذاتی طور پہ خوشی ہوگی. ہاں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ظاہر ہے بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. ہاں یہ ہے کہ چھوٹی پراپرٹی چل رہی ہے ابھی، چھوٹی پراپرٹی میں لوگ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو وہ چھوٹی پراپرٹیز قسطوں کے پلاٹ لے لیتے ہیں، قسطوں کی چیزیں لے رہے ہیں، پروجیکٹ جو چل رہے ہیں قسطوں پہ وہ لے رہے ہیں. تو اس سے جو ہے نا وہ پراپرٹی جو ہے وہ یقیناً چھوٹی پراپرٹی میں ابھی تھوڑا بہت چارم ہے، اور اس میں لوگ سیل پرچیز کر رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، فائدہ ہو بھی رہا ہے ان کو. اور ہم بھی مطلب اپنی ویڈیوز میں اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ چھوٹی پراپرٹیز کہاں لیں، کن سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کریں. ریئل اور اچھی سوسائٹیز کا ہم بتاتے رہتے ہیں، ہماری ویڈیوز میں موجود ہیں، آپ ہمارے دیے ہوئے نمبروں پہ رابطہ کریں، ڈسکرپشن میں رابطہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹی پراپرٹیز کون سی ایسی جہاں پہ ریئل بھی ہیں، وقت کے ساتھ ویلیو بڑھے گی بھی، اور اس کا ریٹرن بھی اچھا ملے گا آپ کو. تو وہ پراپرٹیز کے ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں، آپ ہمارے نمبروں پہ رابطہ کریں گے لوگوں سے تو آپ کو وہ صحیح گائیڈ کر دیں گے. تو یہ اس وقت میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ بہت سے کام کرنے والے اسٹیٹ والے وہ بھی پریشان ہیں، لیکن پھر میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ محنت کرتے رہیں، لگے رہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا معاملات. اخراجات کم رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے کرائے کے سودے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق تو دینا ہے سب کو نا، تو اپنے رزق کے لیے محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں سے ہوگا. لیکن بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ دوسرے آپشنس پہ بھی جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پراپرٹی میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ دوسری جگہوں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اچھا ہے. پیسہ آپ نے جائز طریقے سے کمانا ہے تو آپشنز کھلے ہوئے ہیں، آپ کریں. میں اگر ایڈوائز کرتا ہوں پراپرٹی کے بارے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کہیں اور پیسہ آپ کو کمانے کا اپرچونیٹی مل رہی ہے تو کمائیں. گو کہ ہسٹری بتاتی ہے کہ پراپرٹی میں ہی فائدہ ہوا ہے. ابھی بھی لوگ بائنگ کر رہے ہیں کہ چلو ریٹس گر رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ریٹس یہاں پہ رکیں گے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ابھی مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے، کیونکہ حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، پچھلے سیلاب ہے، فلاں ہے، اکنامیکل حالات، پولیٹیکل سچویشنز. یہ کب ہو سکتی ہے؟ یہ میرے خیال میں اگلے الیکشن جب ہو جائیں گے تو ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ تو آپ سمجھیں کہ سال سوا سال جو ہے نا آپ کی مارکیٹ، مجھے نہیں لگتی کہ یہ مارکیٹ جو ہے نا اسٹیبل ہوگی، یہ نیچے آئے گی، اوپر نہیں آئے گی فی الحال. تو یہ تھے میرا آج کا تجزیہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں. میں نے کوشش کی کہ ریئل آپ کو اپڈیٹس اور جو میں مطلب دیکھ رہا ہوں حالات، اس لحاظ سے میں آپ سے بات کروں. تو مجھے امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.